بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو کلپ کے اندر میں نے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں سے کچھ گزارشات کی تھی اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کے حوالے سے ختم نبوت کی حساسیت اور اہمیت کو مختصراً میں نے ذکر کیا تھا۔ آج میں عوام الناس سے مخاطب ہوں، بالخصوص وہ لوگ جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں۔ ان لوگوں سے میری کچھ گزارش ہوگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جس پارٹی کا وزیر اعظم، جس پارٹی کی حکومت ہو، اگر وہ دین کے حوالے سے کوئی بات کہہ دیں یا اسمبلی کے اندر سے کوئی ایسے قانون بنانے کی کوشش کریں جو دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، یا ان کے ذمہ داران کی طرف سے کوئی ایسی بات کی جائے جس میں ناموس رسالت کے حوالے سے بے ادبی ہو رہی ہو یا ناموس صحابہ کی توہین ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر وہ مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ کیونکہ ان کی جماعت کے بندے نے یہ بات کہی ہے یا ان کی جماعت نے یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ برا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری پارٹی آتی ہے، وہ جب اسی طرح دین کے معاملے میں شریعت کے حوالے سے، شریعت کے خلاف کوئی قانون پاس کرنے کی کوشش کرے یا ان کے ذمہ داران کی طرف سے دین اور شریعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو یہ دوسری پارٹی کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق، اپنی کم عقلی کے مطابق بھی وہاں پر دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری گزارش کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارکنوں سے اور ذمہ داران اور ہمدرد لوگوں سے ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے وابستہ رہیں، ان کی حمایت ضرور کریں، ان کو سپورٹ ضرور کریں، لیکن آپ کی پارٹی یا آپ کے پارٹی کے ذمہ داران کی طرف سے ناموس رسالت یا ناموس صحابہ کے بارے میں، دین اور شریعت کے خلاف کوئی ایسا اقدام کریں یا ایسا کوئی قانون پاس کرنے کی کوشش کریں، ایسا بل اسمبلی کے اندر پیش کریں، تو دوسرے لوگوں سے بڑھ کر آپ کو سب سے پہلے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہر پارٹی کے ورکر سے، کارکنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں، یہ اخلاقی جرت پیدا کریں اپنے اندر اور یہ فیصلہ کریں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لیے سب سے مقدم دین اور شریعت ہے، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، میرے لیے صحابہ کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، میرا لیڈر، میری پارٹی کے ذمہ داران کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ادنا صحابی ہو، اس صحابی کے پاؤں پر پڑنے والے خاک کے ذرے کے برابر بھی میرا آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایمانی جذبہ ہو اور اس فیصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آپ کسی بھی پارٹی سے وابستہ رہیں، سپورٹ کریں، ہمدردی کریں، اس کا ساتھ دیں، لیکن جب دین اور شریعت کی بات آتی ہے تو آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کسی اور پارٹی کی طرف سے دین کے بارے میں، شریعت کے خلاف، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے بارے میں بات کی جائے تو دوسری پارٹی کے سیاسی ورکر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اپنی پارٹی ایسی حرکت کرتی ہے تو ہم اس وقت بنگ پی کے بیٹھ جاتے ہیں یا اس کی اس بات کو، ان اقدامات کو ہم درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گری ہوئی اور افسوسناک حرکت ہے کہ آپ اخلاقی جرت رکھیں اور دین و شریعت کو مقدم رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی ناموس کو مقدم رکھیں۔ یہ چیزیں ہیں تو ہمارا دین
محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور صحابہ کی ناموس محفوظ نہیں ہے، پھر میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے، 24 کروڑ عوام کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کل کے ویڈیو کے حوالے سے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ قانون کے اندر، آئین پاکستان کے اندر ہر فرقے کو اپنے عقائد و نظریات کی دعوت تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، تو یہ قادیانیوں کے بارے میں علماء بار بار کیوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے عقائد نظریات کی دعوت تبلیغ مت کیا کریں؟ تو میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے، آئین پاکستان نے ایک آزادی دی ہے غیر اقلیت کو، اپنے عقائد نظریات کے ساتھ وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد نظریات کو دین اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ تو قادیانی وہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے عقائد و نظریات کو اسلام سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے ان کو قطعاً آئین پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں، غیر مسلم ثابت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہوئے وہ اپنی عقائد نظریات کی تبلیغ و اشاعت کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کا نام استعمال کر کے، دین کا نام استعمال کر کے، قطعاً ان کو نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے اور نہ یہ دین و شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ اور آپ کو سمجھنے کی اور ہمیشہ دین اور دین کے معاملے میں حق بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور علماء حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔